اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ابدع الاخلاق والعلم والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا و بالقاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم و غاصب حقوقہم اجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی وهو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہ فان بعد برتر صلوات حضرات گرامی قدر نوجوانان ملت جعفریہ برادران اہل سنت جو اس فرشادہ کو تشریف فرما ہے، میں نے قرآن مجید کی ایک انتہائی مشہور و معروف آیت کو مختصراً تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پوری آیت نہیں پڑھی، ارشاد ربانی ہوا کہ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے قرآن مجید میں کہ کل من علیہا فان۔ اگر بات سمجھ میں آئے تو تھوڑا سا کلام کیجیے گا تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ راضی بٹھائے ہو بابا، مشہور آیت ہے کل من علیہا فان۔ کل لفظ کل آیا، کل من علیہا فان یعنی کائنات آدم و عالم میں جو کچھ ہے وہ سب فنا ہو جائے گا، جو کچھ ہے کل من علیہا فان یعنی من بتا رہا ہے کہ صرف انسان فنا نہیں ہوں گے، چرند بھی فنا، پرند بھی فنا، حشرات الارض بھی فنا، حیوانات بھی فنا۔ من بتا رہا ہے کہ فرشتے بھی فنا، فرشتے بھی فنا۔ من بتا رہا ہے کہ انبیاء بھی فنا۔ اب یہ کب ہوگا؟ جب رجت ہوگی، مہدی آخر زمان آئیں گے، جب ہوگا، جب کا جب اختتام ہوگا تو جب سور پھونکا جائے گا پہلا تو زمین والے فنا ہوں گے، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو آسمان والے فنا ہوں گے۔ یہ فنا جو کر رہا ہے اس لیے کہ فنا میں ہے بقا، بقا کا تعلق ہے فنا ہونے سے۔ یہ جسم بنا مٹی سے، مٹی ہے کل، جسم ہے جز۔ اب جب انسان مرتا ہے تو جز کو کل میں دفنا کر قبر کو بند کر دیا جاتا ہے۔ جو ہے نا، اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو مجھے بتا دیجیے گا، میں پھر ریپیٹ کر کے آپ کو اطمینان کی منزل پر لے آؤں گا۔ اس لیے کہ یہاں شک والے نہیں آتے، یہاں تو آتے ہی اطمینان والے۔ قادر بلال توجہ ہے نا، جسم ہے جز، زمین ہے کل، کل میں جا کر جز کو ملنا ہے۔ بادل ہیں آسمانوں پر، جب یہ قطرے بن کر زمین پر آتے ہیں تو جبھی تو دریا، نہر، سمندر وجود میں آتا ہے نا۔ اس لیے کہ پانی کا قطرہ اوپر نہیں جاتا، زمین پر آتا ہے، جانتا ہے کہ یہ ہے جز، سمندر ہے کل۔ اب جب کل میں آ کے ملے گا تو بقا کی منزل پر آئے گا نا۔ بقا جب ہوگی جب جز آ کے کل میں ملے گا۔ توجہ ہے، ایک گندم کا دانہ جب تم زمین میں اگاتے ہو تو کتنے دنوں کے بعد اوپل بن کر کتنے دانوں میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ کیوں کہ جز تھا، جز جب کل میں ملا تو پھر ہزاروں دانوں میں تبدیل ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بقا ملے تو کہاں ملے؟
बका अगर ढूंढनी है तो ढूंढे कहाँ? कैसे पता चले कि हम बका वाले हैं या खाना वाले? बका का ताल्लुक उससे होगा जिसको दवाब हासिल हो। सलवात पढ़ देना अच्छा भाई, ताल्लुक है बका से। और यकीन जानो कि इस फर्श पर कोई लाइन तो आ जाएगा, जाहिल नहीं आएगा। जहालत का ताल्लुक आले मोहम्मद के मानने वालों से नहीं है भाई। जो शहरे इल्म और दरवाजा इल्म के मानने वाले होगा, जहालत का क्या तारोमदार? जहालत का ताल्लुक नहीं है। ला इल्म होना और है, जाहिल होना और है। ला इल्म होना ऐब नहीं है, जाहिल होना ऐब है। तो हम बापे मदीनतुल इल्म के मानने वाले हैं ना। ला इल्म तो हो सकते हैं, जाहिल नहीं हो सकते। बका का दारोमदार जब तक जूस आके कुल में नहीं मिलेगा बका हासिल नहीं होगी। और बका मिलेगी जब जूस आके कुल में मिल जाए। जब जूस आके कुल में मिल जाए, तवज्जो है ना। तो पता कैसे चले कौन बका वाले कौन फना वाले? सबका अपना अपना दावा है ना, और हमारा भी दावा है। लेकिन हमारा दावा अपना नहीं, हम तो रसूल के दावे को मानते हैं। हमारा दावा हमारा नहीं, न कुरान हमारी, न रसूल हमारा, न किताब हमारी, न सुन्नत हमारी। ये सब है अल्लाह का। और अल्लाह ने बताया कि ये कलाम इलाही है, ये मेरा रसूल है, ये रसूल जो किताब लाया ये मेरी किताब है। हम तो रसूल को मानते हैं ना। तो बात जो हुई है फना और बका की, अब पता कैसे चले कौन फना वाले कौन बका वाले? भाई जिनका ताल्लुक वजूद कायनात के बाद हुआ वो है फना वाले, और जो वजूद कायनात से पहले है वो है बका वाले। अब हम कहाँ ढूंढे कौन फना कौन बका? तो जिसने सबसे पहले कहा अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, वो थे बका वाले। कायनात से पहले है वो है बका वाले। इसलिए कि हर इंसान पैदा हुआ अनासिर अरबा से। अनासिर अरबा क्या? आग, हवा, पानी, मिट्टी। देखो भाई मजलिस है साले सवाब, गुफ्तगू सुखाना गुफ्तनी बहुत है, लेकिन अब बात साले सवाब की तो साले सवाबी की बात होगी ना। हम बने अनासिर अरबा से। अगर आग, हवा, पानी, मिट्टी का वजूद ना होता तो ये जो कुर्रा अर्श पे इंसानों को देख रहे हो ना, कोई भी मुआरिज़ वजूद में ना आता। चरिंद परिंद आए अनासिर अरबा से, अंबिया बने अनासिर अरबा से, मलाइका बने अनासिर अरबा से, हशरातुल अर्ज़ बने अनासिर अरबा से, हैवानात बने अनासिर अरबा से, इंसान बना अनासिर अरबा से। अब अगर तुम बीमार होते हो तो तुम्हारा जिस्मों का इलाज होगा जमीन में पैदा होने वाली अशिया से। बच्चों करो ना यार खुदा के लिए। चाचा तू बहुत से सलामत रखे, जो बोल रहा है बोलो से सलामत रखे, जो नहीं बोलो से बुलवाऊंगा। भाई तुम अगर बीमार होते हो तुम्हारा इलाज होगा जमीनी अशिया से। ये नहीं होगा कि तुम्हारा इलाज आसमानों से आए, फिक्र आसमान से आएगी, इलाज जमीन से आएगा। इसलिए कि तुम्हारे जिस्मों का ताल्लुक है जमीन से, तुम्हारे जिस्मों का ताल्लुक है जमीन से। तुम अगर बीमार हुए जाओगे डॉक्टर के पास, मैदे का डॉक्टर अलग, दिल का डॉक्टर अलग, दिमाग का डॉक्टर अलग, जिस्म के हर मर्ज का डॉक्टर अलग। हड्डी टूट गई आर्थोपेडिक, तो क्या आर्थोपेडिक के पास जाके दिल का इलाज करवाओगे? दिल के डॉक्टर के पास दिमाग का इलाज करवाओगे? जो जिस फील्ड का डॉक्टर है वो उसका इलाज वही करेगा। तो अगर किसी डॉक्टर से जाके कहो मेरी रूह बीमार है, उसका इलाज कर। खुदा के लिए तवज्जो करो ना यार, खुदा के लिए तवज्जो। भाई किसी के पास जाकर ये कहोगे कि मेरी रूह का इलाज कर, तो वो हाथों को जोड़ के कहेगा भाई मैं जिस्म के अमराज का इलाज करता हूँ, रूह का इलाज नहीं करता। तो रूह का इलाज कहाँ का इलाज करोगे? भाई जिस्म बीमार हुआ, डॉक्टर ने इलाज किया, तुम्हारा जिस्म सही हो गया। दिल बीमार था, जब दवाई दी दिल ठीक हो गया, दिमाग खराब हुआ, तो तुम करीब तरीन इलाज के लिए अगर डॉक्टर का इलाज मुमकिन हुआ तो ठीक, नहीं तो कितनी बंदर में छोड़ी आओगे। छठ पंद आना बाबा, असलिया तो पंद भी अगर वठी आना तो छठ पंद आना।
اگر دماغی مریض ہے تو کتنی دیر میں پہنچاؤ گے؟ ٹھیک ہے نا. لیکن اگر جا کے کہو اس کی روح بیمار ہے اس کا علاج کرو تو سب ڈاکٹر ہاتھوں کو باندھیں گے کہ بھائی ہم جسمانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں روحانی بیماریوں کا نہیں. اب روحانی کی بیماری کا علاج وہ کرے گا جس میں خود نفاق نہ ہو. آج جو علاج بہت ہے جس میں خود نفاق نہ ہو, جس میں بخت نہ ہو, جس میں علاج نہ ہو, جس کی اپنی بلدیت پاک ہو, جس کی اپنی بلدیت پاک ہو. یہی تو ہوا تھا کہ مسجد نبوی ہے, کسی نے آ کر کہا یا علی فلاں شخص جس نے آپ سے آ کے بات کی اس کی بلدیت مشکوک تھی, تو علی نے مسکرا کر کہا کہ اس کی بات نہ کر, تیری تو اپنی بلدیت مشکوک ہے. کہا اس کی بات نہ کر, تیری تو اپنی بلدیت ناپاک ہے. تو جو بلدیتوں کے شجروں کو اپنی آنکھوں کے پردوں سے ہٹا کر دیکھ لے اسے ہی تو زمانے محمد مصطفیٰ میں علی کہتے ہیں. علی بتا سکتا ہے کہ کون حلال زادہ کون حرام زادہ؟ یہ نگاہ علی ہے, یہ عدل علی ہے, یہ زبان علی ہے, یہ فکر علی ہے, یہ علم علی ہے. تمہاری جسمانی بیماریوں کا علاج زمین سے آئے گا, فکر آسمانوں سے آئے گا. لیکن میں کیا کروں, خدا کے لیے توجہ کرو اور اس جملے کو وصول کر لینا حیدرآباد والے. ارے آل محمد تمہارے جیسے نہیں, اگر یہ بیمار بھی ہوتے ہیں تو ان کا علاج آسمانوں سے ہوتا ہے, زمین سے نہیں. اور ان کا علاج ملائکہ نہیں کرتے, انبیاء نہیں کرتے. ان کا علاج لعاب رسول کرتی ہے. اگر آنکھوں میں تکلیف ہو تو علی کو روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے کسی دوا کی ضرورت نہیں پڑتی, لعاب رسول کی ضرورت پڑتی ہے. سلامات تبغا بلا نواسا پڑھو. کمال آل محمد کا. اگر یہ تمہیں دکھانے کے لیے, تمہیں اطمینان دلانے کے لیے اگر بیمار ہو بھی جائے تو یہ ہماری طرح بیمار نہیں ہوتے, دکھانے کے لیے. بھائی اللہ میں اور ان میں کچھ تو فرق ہو, کوئی تو فاصلہ ہو. یہ جو عبادتیں کر رہے تھے مولوی کہتا ہے نا صحیح, آل محمد نے کوئی نماز قضا نہیں کی. بابا آل محمد کی نمازوں میں اپنی نمازوں کو قیاس نہ کر, آل محمد کی عبادتوں پہ اپنی عبادتوں کو قیاس نہ کر. اگر تو نماز میں یہ نہ کہے کہ اہدنا الصراط المستقیم تو تیری نماز نہیں رہتی, تو کیا رسول یہ کہے گا کہ مجھے صراط مستقیم دکھا یا مجھے صراط مستقیم میں قائم رکھ؟ اگر رسول یہ کہہ دے کہ رسول نہ رہے, اس لیے کہ رسول نے جو کہا تھا یا علی انت صراط المستقیم, علی تو مومن کی صراط مستقیم ہے. رسول یہ نہیں کہتا کہ مجھے صراط مستقیم, دوستوں کا ترجمہ ہے صراط مستقیم دکھا, ہمارا ترجمہ ہے صراط مستقیم پہ قائم رکھ. تو کائنات کا سب سے بڑا رسول کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ مجھے صراط مستقیم دکھا. یا یہ کہہ رہا تھا صراط مستقیم پہ قائم رکھ. تو تیری نمازیں اور ہیں, میرے نبی کی نمازیں اور ہیں. اور اگر کوئی پوچھے تم سے کس سے سن کر آئے, جو کہنا محمد علی شاہ علیہ قاسم آیا تھا, وہ بتا کے گیا. اور اگر میری دلیل کی ضرورت ہے تو کوئی ملا لے کر آؤ. تو یہ کہے کہ ہاں صحیح رسول صراط مستقیم کے لیے دعا کر رہا تھا کہ مجھے قائم رکھ, مجھے دکھا. جب خود کہہ رہا ہے اپنی زبان سے کہ علی تو صراط مستقیم ہے. تمہاری بیماریوں کا علاج زمین سے, آل محمد کی بیماریوں کا علاج اللہ کے گھر سے, وہاں سے. اور بیماری کا علاج بھی کوئی فرشتہ لے کے نہیں آتا, بیماری کا علاج ہے لعاب رسول. آنکھوں پہ لگایا ٹھیک, زبان چسائی ٹھیک. یہ فرق ہے تم میں اور آل محمد میں. یہ کمال ہے آل محمد کا, تمہارا نہیں. اب مجلے بقا کیسے حاصل ہو؟
تو یہ ہے نا مجلس کا موضوع تو ہے بقا حاصل کیسے ہو. تو ایک ہے روحانی بیماری، ایک ہے جسمانی بیماری. بہت جلدی جلدی اپنے منزل کے قریب ہو رہا ہوں. ایک ہے روحانی بیماری، ایک ہے جسمانی بیماری. تو جسمانی بیماریوں کا علاج حیدرآباد میں ہو رہا ہے، روحانی بیماریوں کا علاج کون کرے گا؟ آگا کمبرا نہیں بابا شیدی میں بھی ہے نا علامہ صاحب پانی ہو ہے نا بڑے بھائی اللہ علیہ کالے اللہ سلامت رکھی مجھے بھاگ گیا دوست دیا وہ کر دو ماں کر دو صحیح محمد علی شاہ کر دو. روحانیوں کا بیماریوں کا علاج میں کروں گا نا کمبرا نہیں کرے گا. روحانی بیماریوں کا علاج کریں گے آل محمد. توجہ خدا کے لیے توجہ. جسمانی بیماریوں کا علاج دنیا میں ڈاکٹر کر دے گا، روحانی بیماریوں کا علاج ڈاکٹر نہیں کرے گا، مولوی ملا مفتی نہیں کرے گا. روحانی بیماریوں کا علاج کرے گا آل محمد. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب جسم ہے جوس مل گیا کل میں، مٹی تھی کل جسم تھا جوس، ذرات جسم میں آئے نا مٹی کے. اب جب جوس کل میں جا کے ملا تو کسی کا جسم فنا ہو گیا، کسی کا جسم منزل بقا پہ رہا. بھائی سوشل میڈیا کا دور ہے، دیکھتے رہتے ہو نا فلاں شہید کا جسم سالم رہا، فلاں مرحوم علامہ کا جسم سالم رہا، فلاں مفتی کا جسم سالم رہا، فلاں اولیاء اللہ تھے صحیح ولی کامل تھے جسم صحیح سالم رہا. ابھی کچھ دن پہلے وادی حسین کی ایک ویڈیو آئی کہ مومن کا جسم جب قبر بارشوں کے بعد ذرا سا اس میں خلا ہوا، ویڈیو بن کے دنیا میں وائرل ہوئی کہ کوئی مومن تھا جو 2002 میں انتقال کر گیا. 18 سال بعد بھی جب اس کے جسم کو دیکھا گیا تو نہ کفن میلا تھا، نہ جسم میں کوئی تغیر تبدل واقع ہوا. تو دیکھ رہے ہو نا، اب تو تمہیں مشاہداتی طور پر پریکٹیکلی دکھایا جا رہا ہے. تو دو منزلیں، ایک ہے روحانی بیماری، ایک ہے جسمانی بیماری. جسم مٹی سے مل کر یا تو بقا کی منزل پر آئے گا یا فنا کی منزل پر آئے گا. اب پتا کیسے چلے کہ منزل بقا پہ کس کا جسم تھا، منزل فنا پہ کس کا جسم تھا؟ میں خدا کے لیے توجہ کرنا. اب ایک جنگ کا موقع ہے جب رسول نے کہا تھا کہ یا علی جب تو جنگ پہ جا رہا ہے سب کو پکار کے کہا کون جائے گا؟ کوئی نہ اٹھا، صرف علی اٹھ کے کہتا رہا یا رسول اللہ مجھے بھیجے. جب بھیجنے کی تیاری کی امامہ سجایا ذرا پہنائی، تلوار ذوالفقار کو علی کے پہلو میں حمائل کیا اور جب روانہ کرنے لگے نا سب کو مخاطب کر کے کہا برز الایمان کل الى الکفر کل. آج کل کے کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. تو روحانی بیماریوں کا علاج ہوگا علی کی ولایت کے اقرار سے، علی کی ولایت کے اقرار سے. اور اب میں کیا کروں کہ مٹی کو کہا کہ یہ تین انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے تمہیں ماں باپ کے ملے ہوئے مخلوق پانی سے پیدا کیا نا. اور دوسری آیت میں کیا کہا؟ جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، تو زمین میں خلیفہ بھی بنایا. پھر قرآن میں کہا کہ ہم اسی خلیفہ کی نسل سے تمہیں تمام بخشیں گے. تو پہلا خلیفہ آدم نا، ابو البشر کائے سے بنا؟ مٹی سے، تین سے. تو قرآن میں لفظ آیا تین کا. تین جانتے ہو نا، مٹی کو کہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے والی کیفیت کو کہتے ہیں تراب. تراب اس مٹی کو کہتے ہیں جس میں پانی ملا ہوا تھا. جب پانی مل گیا وہ تین ہو گئی. تو آدم کو صرف مٹی سے پیدا نہیں کیا، تین سے پیدا کیا. جب تین میں مٹی میں پانی مل گیا، تراب میں پانی مل گیا تو وہ تین ہو گئی. اگر تراب کا وجود نہ ہو تو آدم کا وجود نہ ہو. آدم بنا تراب سے. اب میں کیا کروں کہ ایک مقام ہے جہاں علی لیٹے ہوئے ہیں، رسول قریب آئے، علی کو اٹھایا، جیسے اٹھایا رخسار علی پر مٹی لگ گئی. رسول نے اپنے ہاتھوں سے جھاڑ کر کہا یا علی یہ مٹی تیرے وجود کے سچے میں تو خلق ہوئی اور تو ہے ابو تراب، تراب کا باپ، تراب کا باپ. اب تین ملی تراب سے، تین بنی تراب سے. اگر تراب کا وجود نہ ہو تو تین وجود میں نہیں آ سکتی. تمہارا وجود ہے تین سے. اگر تراب کا وجود نہ ہو
تو مٹی وجود میں نہیں آتی. اب میں کیا کروں؟ کچھ دن پہلے شام میں جب داعش نے قبروں کو کھود کھود کر انبیاء کے صحابہ کے جسموں کو نکالنے کی جسارت کی تھی تو ایک صحابی کا جسم سنگے سالے نکلا تھا اور اس کا نام تھا حجر بن عدے. اس کا جسم سنگے سالے میں نکلا تو دنیا کے سامنے یہ بات آشکار ہو گئی کہ روحانیوں کا روحانی بیماری کا علاج ہوگا علی کی ولایت کے قرآن سے, جسمانی بیماری کا علاج ہوگا علی کو ابو تراب مان کر. تو جو بھی جسم یہ دونوں عقیدے رکھ کر زمین میں دفن ہوا تو اس کی روح بھی عذاب سے محفوظ رہے گی, اس کا جسم بھی فنا سے محفوظ رہے گا. نہ روح کو فنا حاصل ہوگی نہ جسم کو فنا ملے گی. اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ بنی ادے کے جنازے پر حیرتی نہ بنو کہ عاشقوں کی محافظ تراب ہوتی ہے. اور خدا کے لیے آخری تو جملے پہ توجہ, بدن کو رکھتا ہے اس کے علی ترے تازہ, علی کے پوز میں مٹی خراب ہوتی ہے. نعرہ حیدری. بدن اس کے علی تر و تازہ, علی کے پوز میں مٹی خراب ہوتی ہے. دوام کا تعلق آل محمد سے متمسک ہو. اگر ان کا سہارا ہے, ان کا ساتھ ہے تو منزل دوام, منزل بقا. اگر کوئی ان کے سہارے سے محروم ہو, منزل فنا پر آ گیا, بقا پر نہیں. صلوات پڑھنے والے لوگ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. بات یہ ہے کہ اب موضوع بہت سارے ذہن میں آ رہے ہیں, لیکن اب اپنے منزل کے بھی قریب ہونا ہے اور آپ کی بھی مجھے مصروفیات کا ادراک ہے, احساس ہے. منزل بقا حاصل کب ہوگی؟ جب آل محمد کے قریب ہو جاؤں. جتنی قربت آل محمد سے ہوگی منزل بقا حاصل ہو جائے گی. بھائی ہر انسان جتنی مدت حیات زمین میں گھوم پھر رہا ہے, کوشش کیا ہے کہ جتنا ٹائم مل جائے میری حیات طولانی ہو. ایسا ہی ہے نا, اگر کوئی 70-80 سال کا بوڑھا بھی ہے تو وہ چاہ رہا ہے کہ 10-12 سال اور مل جائے. ایسا ہی ہے نا بھائی, ایسا ہے نہیں ہے. جو بزرگ بیٹھے ہیں مولا انہیں سلامت رکھے, لیکن ان کی کوشش ہے کہ ابھی ہم 10-12 سال اور چل جائیں. کیوں ہے؟ اس لیے کہ امام سے پوچھا گیا
مولا یہ موت کا فلسفہ کیا ہے، یہ حیات کا فلسفہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا دیکھو پہلی منزل وہ تھی کہ جب اللہ نے تمہارے نطفے کو تمہاری رحم مادر کی تاریکی میں قرار دیا، ٹھہرایا، اب جب تم 9 مہینے کی مدت تک ماں کے پیٹ میں رہے، رحم مادر کی تاریکی میں رہے، اور پھر وہ منزل آئی کہ جب اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہاری ماں کے شکموں سے تمہارا خراج کیا تو تم نے رونا شروع کیا۔ کہنے لگا مولا یہ رونا کس سبب سے تھا؟ کہا اس سبب سے تھا کہ تم نے رحم مادر کی تاریکیوں کو اپنی زندگی، اپنی کائنات سمجھا ہوا تھا۔ اب جب تمہیں باہر نکالا تو دنیا کی روشنی ہے، وہ اجنبی چہرے جو تمہیں نظر آئے، تم نے رونا شروع کیا کہ میرے لیے تو وہی کائنات ٹھیک تھی جس میں پہلے تھا۔ اب جب اس مدت میں تم زمین پر آئے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اللہ نے تمہیں شعور دیا، عقل دی، فہم و ادراک دی، فہم و فراست دی، تمہاری زندگی بسر ہونے لگی تو تم دنیا سے مانوس ہو گئے۔ اب پھر مرحلہ آیا کہ اللہ نے تمہیں مرض موت میں مبتلا کیا، مرض موت میں مبتلا ہونے کے بعد جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو تمہیں چونکہ دنیا سے مانوس ہو گئے تھے، پیار ہو گیا تھا، رشتے ہو گئے تھے، باپ، بھائی، بہن، بیٹا، اب جب یہاں سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو تم نے پھر رونا شروع کیا کہ اب سارے رشتے منقطع ہو رہے ہیں، سارے تعلق ٹوٹ رہے ہیں، یہ گھر، یہ کھیت، یہ کھلیان، یہ گاڑی سب سے جدا ہو رہا ہو۔ پھر رونا شروع کیا چونکہ تم ماں کے پیٹ میں اس دنیا کی حقیقت سے واقف نہ تھے، اس لیے ماں کے پیٹ کو کائنات سمجھ رہے تھے۔ جب اس دنیا میں آئے اس دنیا کو کائنات سمجھ رہے تھے، اس اگلی دنیا کی حقیقت سے ناشنا تھے، لاعل تھے۔ توجہ ہے، یہ امام کی گفتگو ہے، کسی انسان کی نہیں۔ امام نے کہا تم نے اس دنیا کو حقیقت سمجھا، اب جب تم اس دنیا سے اس حقیقی حقیقت میں پہنچے تو تم نے ان دونوں حقیقتوں کو حقیر سمجھا۔ توجہ ہے، اس حقیقت کو انسان سمجھا۔ اسی درمیان میں جملہ یاد آگے کہہ کے جا رہا ہوں، جب تم ابتدائی دنوں میں ماں کی درسگاہ میں آئے تو اس ماں نے تمہیں بتایا کہ یہ جو اجنبی ہے نا، یہ اجنبی نہیں تمہارا باپ ہے، یہ جو اجنبی ہے یہ اجنبی نہیں تمہارے بھائی ہیں، یہ جو اجنبی نظر آ رہا ہے اجنبی نہیں تمہارا ماموں ہے، یہ تمہارے پھپھا ہے، یہ تمہارے چاچا ہے، یہ فلاں رشتہ، یہ فلاں رشتہ۔ تو توجہ ہے بھائی، عجیب ہے انسان، عجیب ہے انسان اپنی ماں کے کہنے پر کسی اجنبی کو باپ تو مان لیتا ہے، رسول کے کہنے پہ علی کو ولی نہیں مانتا۔ بہت تجھے سلامت رکھی، اپنی ماں کے کہنے پہ اجنبی کو باپ تو مان لے گا، لیکن رسول کے کہنے پہ علی کو ولی نہیں مانے گا۔ تو پہنچ گئے اس حقیقت میں جو ان دونوں حقیقتوں سے، جس حقیقت کے لیے پیدا ہوئے وہ حقیقت وہی ہے نا۔ اب خدا کی قسم اس دروازے آل محمد پر آئے ہو نا، علم لگا ہوا ہے، ممبر پہ میں بیٹھا ہوں، خدا کے لیے اپنی حقیقتوں کو پہچانو، آل محمد کے دروازے سے متمسک ہو جاؤ۔ یہ وہ دروازہ ہے جہاں دوام ہے، بقا ہے، استحکام ہے، مضبوطی ہے۔ کسی اور دروازے پر نہ استحکام ہے، نہ بلندی ہے، نہ مضبوطی ہے۔ جو دروازے کسی پھونک سے کھل جائے، جنت کا دروازہ، دیکھو بات سنو، یہ کسی سید کا، کسی شیدی کا، کسی سوبرے کا، کسی سولنگی کا دروازہ نہیں، یہ ہے جنت کا دروازہ۔ اور جنت کا دروازہ خود کا ہے علی کی ولایت کے اعلان سے۔ بھائی علی کی ولایت کا اعلان ہوگا تو جنت کا دروازہ کھلے گا۔ اب میں کیا کروں کہ یہ آل محمد کی شان کو خدا کے لیے سمجھو۔ بھائی ان کے غلام اگر سمجھ میں آ گئے تو آل محمد کو سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی۔ بھائی بغداد کی گلی ہے اور غلام بیٹھا ہے آل محمد کا، دیوانہ مست بیٹھا ہے آل محمد کا، بادشاہ وقت کی بیوی گزری، زبیدہ نام ہے، شاہانہ
सवारियों के साथ गुजरने लगी बगदादी गली से। एक दीवाने को देखा जो मट्टी के घर बना बना के बेच रहा था। सुना हुआ वाकया ने, इसी वाकये से नया नतीजा निकाल रहा हूँ भाई। ना वाकया नया आ सकता, न जुबैदा दुनिया में आ सकती, वाकयात भी पुराने, तसलसल भी पुराना, लेकिन कमाल खतीब का जो होता है कि वाकये से नया नुक्ता निकाले। बैठा है जमीन पर, मट्टी के घर बना बना के बेच रहा है। जुबैदा की निगाह गई, सवारियों को रोकने का हुक्म दिया, सवारी रुकी। उतनी सवारी से खरामा खरामा चलती हुई दीवाना यार मोहम्मद के पास आई और आकर कहने लगी, है बहलोल क्या बेच रहे हो? देख रही थी क्या बेच रहा है, लेकिन बहलोल से कहलवाना चाहती है। कहने लगा, निगाहों को उठाया, मस्त है ना, आले मोहम्मद का मस्त है ना, दीवाना है ना। निगाहों को उठा के कहने लगा, बीबी जन्नत के घर बना बना के बेच रहा हूँ। कहने लगी, बहलोल क्या मुझे बेचोगे? कहने लगा, खरीद ले, खरीदने के लिए तो बेच रहा हूँ। भाई खरीद का कितने दरम में? 10 दरम में। 10 दरम दिए, मुख्तलिफ रिवायत है, 10 दरम दिए, घर दिए अपने वजीर को, कनीज को, कहा लेके चलो। जब मेहमान खाने में सराय में पहुंची ना, अपने महल में पहुंची, अपने कसर में पहुंची, अपने कमरे के बेहतरीन लोकेशन पे जगह पे उस घर को रख दिया। और जब रात शोहर आया, बादशाह वक्त है ना, मैं नाम लेना गवारा नहीं करता इस मेंबर से, समझ गए हो ना। जब घर आया ना तो आकर सबसे पहले निगाह गई उस जगह पे, चूंकि प्राइम लोकेशन पे घर की, वो घर सजा दिया था, उसने कमरे में वो घर सजा दिया। आकर कहने लगा, ये मट्टी का ढेर, ये खराब सा घर उठाकर तूने यहाँ सजाया हुआ है, पूरे कसर को तूने बदनुमा बना दिया, कहाँ से लाई? कहने लगी, फला जगह से गुजर रही थी, बाजार थी, गली में बहलोल को बैठे हुए देखा, जन्नत में घर बेच रहा था। कितने में खरीदा? 10 दरम में। 10 दरम में। बात आई गई होगी। अगला दिन आया, अपने फजीरों के साथ उसी मकाम से गुजरा जहाँ बहलोल बैठे हुए थे। रोका अपने काफिले को, उतरा, सवारी से उठा के बहलोल के पास आया, खरामा खरामा चलता हुआ, आवाज लगाई, बहलोल। निगाहों को उठा के देखा, क्या बात है? कहा, ये घर मुझे भी भेज दे। कहा, खरीद ले। कीमत क्या होगी? कहा, तेरी आधी सल्तनत। तवज्जो है, खुदा के लिए तवज्जो, आखिरी आखिरी तक नतीजा बहुत खूबसूरत होगा, खुदा के लिए तवज्जो। कहा, तेरी आधी सल्तनत, तेरी आधी सल्तनत। कहने लगा, पागल हो गया, दीवाना हो गया, कल 10 दरहम में बेच दिया, आज बेचने के लिए आधी सल्तनत मांग रहा है। कहा, खरीद रहा है? खरीद, आधी सल्तनत लूंगा। पहले उसे झुटलाता हुआ वापस कसर में आ गया। दिन गुजरा, शाम गुजरी, रात आई, अपने महल में आया, कसर में आया, अपने रूम में आया, आकर सो गया। ख्वाब में क्या देखता है कि बेहतरीन महल नुमा घर है, जिसकी नजीर दुनिया में नहीं, उसमें बेहतरीन तख्त है जो जवाहरात का बना हुआ है, उसमें इसकी बीवी जुबैदा बैठी है। इसने बीवी को देखकर कसर में आना चाहा, गुलामों ने रोक दिया, अंदर दाखिल नहीं होने दिया, धुतकार के भगा दिया। अब भगाना था, नींद से बेदार हुआ, पूरे महल में बराजी कराई कि बहलोल को ढूंढो। ढूंढा गया, उसी मकाम पे बैठा था जहाँ पे 2 दिन पहले बैठा हुआ पाया गया। पूरे लश्कर को लेकर बहलोल के पास आया। आने के बाद अपने आप को सवारी से गिराकर बहलोल के बाद दौड़ता हुआ है। कहा, बहलोल आधी सल्तनत ले ले, मुझे जन्नत में घर दे दे। बहलोल मट्टी बनाता बना, मट्टी से घर बनाता रहा। फिर कहा, बहलोल आधी सल्तनत ले ले, मट्टी का घर दे दे। जवाब नहीं दिया। जब तीसरी दफा कहा, बहलोल आधी सल्तनत लेकर जन्नत में घर भेज दे। अब निगाहों को उठाकर देखा, कहा कि पूरी सल्तनत लूंगा। कहने लगा, कल आधी थी, आज पूरी। पहले ने मुस्कुरा कर कहा, दीवाना हूँ, पागल नहीं, कल बिना देखे मांग रहा था, आज देख कर मांग रहा है। बिना देखे मांग रहा था, आज देख कर मांग रहा है। तो तवज्जो है, यहाँ तक तो तुम्हारा सुना हुआ है ना। अब अगला नुक्ता सुनो। भाई ख्वाब देख रहा था बादशाह, ताबीर बता रहा था बहलोल, तो जिनके गुलाम इस मंजिल पर हो। तो यहाँ तवज्जो, बहलोल के आका किस मंजिल पर हो? बहलोल के गुलाम की मंजिल है, जिनके गुलामों की मंजिल है।
ان کے آقاؤں کی منزل کیا ہوگی؟ کیا غلاموں کی منزل ہی ہوگی؟ تو تمہارے کہنے سے کوئی کاتب وحی بن گیا، تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ تمہاری تو اپنی وقتیتیں مشکوک ہیں بھائی. مانا جائے گا رسول کا قول، مانا جائے گا علی کا قول، حجت رسول ہے، تم یا میں نہیں. ہماری کیا حیثیت کہ ہم کسی کو ولی بنائے یا امام بنائے؟ رسول نے تعارف کروایا نا. تعارف رسول کسی کمرے میں حجرے میں کرا جاتا. حکم نماز آیا، رسول نے لشکر جمع کیا، کسی کو جمع کر کے مدینے میں نماز کے نافذ ہونے کا اعلان کیا. حکم روزہ آیا، رسول نے مجمع جمع کیا. احکامات حج آئے، رسول نے مجمع جمع کیا. حکم زکات آیا، رسول نے مجمع جمع کیا. بھائی اسلام کی نافذ عبادتیں تھی نا، تو مجمع جمع کر کے بھیڑ لگا کے پھر بتاتا کہ ابھی جبرائیل آیا حکم نماز لے کر، اب سب پڑھو نماز. حجرے میں حکم آیا، باہر آ کر اعلان کیا. لیکن علی کی ولایت کا معاوضہ یہ ہے کہ کسی حجرے میں اعلان نہیں کیا، سوالات کے مجمع میں کیا، تاکہ ہر اندھا بھی سن لے بہرا. اگر کوئی اندھا ہے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا تو کانوں سے سن لے، کوئی کانوں سے بہرا ہے تو آنکھوں سے دیکھ لے کہ علی کی ولایت کا اعلان مجمع میں ہو رہا ہے. مجمع میں کائنات کی ہر عبادت کا تالا ہے علی کی ولایت. منزل بقا کہاں ملے گی؟ جو متمسک ہو جائے علی محمد سے. دوام جہاں ملے گا جہاں متمسک ہو جاؤ گے علی محمد سے. خدا کے لیے توجہ اور بس. اس کے بعد اپنے مسائل دو جملے جن کے غلاموں کی حیثیت یہ ہو کہ بغداد کی شہروں میں بیٹھ کر جنت کی طرف گھر فروخت کرو. اور حیات کا تعلق آل محمد سے ہے کہ ان کے گھرانوں کے کی کیا بات، ان کے دروازے سے متمسک غلام اس منزل پر آ جائیں. بھائی اگر علی کو ماننے والا سلمان اس منزل پر آ جائے کہ مدائن میں جب مرنے کا وقت آیا تو غلام کو بلا کے کہا دیکھنا مجھے کفن دیجو نہ غسل دیجو. کہا آقا آپ کا انتقال ہو رہا ہے، اب غسل کفن اگر میں نہ دوں تو کون دے؟ کہا وہ دے گا جس کی ولایت پر ایمان رکھ کر میں فخر سلیمان بنا. تو جب علی آئے اور علی کو آتا دیکھ کر سلیمان اٹھ کر بیٹھ کر علی کی تعظیم میں علی کے قدموں پہ ہاتھ لگائے اور علی کے سلمان اپنے پر موت کو طاری کر لے. پوچھا گیا تھا کسی معصوم سے، مولا 3 دن تک میشم تار پہ لٹکا رہا، میخیں گاڑی گئی، ہاتھ قطع کیے گئے، پاؤں کاٹے گئے، لیکن زبان میشم سے علی کی ولایت کے علی کے فضائل زبان سے جاری ہے. 3 دن تک لہو میشم کے جسم سے بہتا رہا. تو آج کی میڈیکل سائنس تدبر کیوں نہیں کرتی، تفکر کیوں نہیں کرتی، غور کیوں نہیں کرتی کہ 3 دن تک کسی انسان کے جسم سے خون بھی بہتا رہے، وہ زندہ بھی رہے، خون بھی بہتا رہے، زندہ بھی رہے. تو کسی نے کہا تھا اور معصوم نے فرمایا تھا کہ اللہ نے علی کی ولایت کے صدقے میں میشم کو یہ اختیار دیا تھا کہ جب تک زبان میشم نہ کٹ جائے ملک الموت روح قبض نہیں کر سکتی. اور جہاں میشم کی زبان کٹی میشم نے اذن دیا ملک الموت میشم کی روح قبض کر لے. اس لیے کیا دیا جسم کسی کام کا نہ رہا. یہ اختیار ہے آل محمد کی غلاموں کا کہ موت ان کے اختیار میں. منزل بقا وہاں حاصل ہوگی جہاں انسان آل محمد سے متمسک ہو.
دروازے سے ہٹا، اندر درگاہ ہو گیا۔ کائنات کا ہر کمال کسی دروازے کا اگر محتاج نظر آئے گا تو دروازے عالم ہے۔ بس میرے عزیزوں، جبر مشیت ہے، فضائل میں سمندر بہا لیے جائیں۔ بقیہ سے آنے والی بیوی اس وقت تک راضی نہیں ہوتی جب تک حسین مظلوم کے ضم میں دو آنسو نہ بہا لیے جائیں۔ اور جانتے ہو نا کہ آل محمد کو آخرت کا تو انہوں نے ذمہ لیا، لیکن دنیا میں بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑا۔ دو جملے سن لو، دنیا میں بھی انہوں نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا۔ روایت معصوم ہے کہ جب کوئی حسین کا عزادار دنیا سے جاتا ہے نا تو سب سے پہلے اس کے پاس جو ہستی ملک الموت سے پہلے بھی آتی ہے وہ ہے مادر حسین۔ چاچا قادر والا سلامت رکھے، سب سے پہلے جو ہستی مرنے والے کے قریب آتی ہے نا، ملک الموت بھی نہیں آیا تو سب سے پہلے وہ ہستی جو آتی ہے وہ حسین کی ماں ہوتی ہے، مظلوم ماں، جو پہلو شکستہ بقیہ کو چھوڑ کر حسین کے عزادار کے پاس آ جاتی ہے۔ اور جیسے ہی ملک الموت حسین کے عزادار کی روح قبض کرنے آتا ہے نا تو پریشان ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ نور کا ایک حالات دیکھتا ہے، نور کی ایسی شعائیں دیکھتا ہے اس روح قبض کرنے والے کے پاس کہ جو کہیں اور نہیں ہوتی، اور اپنے تصور میں سوچتا ہے کہ میں ہزاروں روحیں قبض کر کے آ رہا ہوں، کہیں میں نے روح کا یہ حالہ نہیں دیکھا، کہیں میں نے نور کی یہ ضیائیں نہیں دیکھی۔ یہ عجیب سا نور کس بات کا ہے؟ جیسے ہی وہ روح قبض کرنے والے کے قریب آتا ہے ایک منادی ہوتی ہے، ملک الموت اپنے نگاہوں کو جھکا لے، حسین کی ماں مرنے والے کے قریب کھڑی ہے، اور جب وہ قریب آتا ہے نگاہوں کو جھکائے ہوئے تو حسین کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ اے ملک الموت ذرا یہ تو بتا، مرنے والا میرا حسین کا عزادار تھا، میرا حسین کا ماتمی تھا، تو اس کی روح کو کہاں سے قبض کرے گا؟ سوال کرتی ہے بی بی، تو جواب دیتا ہے بی بی کیا میں اس کی روح کو اس کی آنکھوں سے کھینچ لوں؟ جانتے ہو کیا جواب دیتی ہے؟ جواب دیتی ہے ملک الموت تجھے میرے ہاتھوں میں ایک رومال نظر نہیں آ رہا؟ ملک الموت تجھے کیا میرے ہاتھوں میں رومال نظر نہیں آ رہا؟ یہ وہی تو رومال ہے نا جس میں عزاداروں کے آنسوؤں کو جمع کرتی ہے اور لے جا کے حسین کے زخموں پہ لگاتی ہے۔ پھر پوچھتی ہے بی بی اے ملک الموت اس کی روح کہاں سے قبض کرے گا؟ کہا بی بی کیا اس کی روح کو میں اس کے سینے سے قبض کر لوں؟ بی بی کہتی ہے کہ اس کے کفن بندے کفن کو کھول کر اس کے سینے کو تو دیکھ کہ یہ جو ماتم میں حسین کیا کرتا تھا اس کے سینے میں تجھے زخم کے نشان نظر نہیں آ رہے؟ کہا بی بی اس کے پیروں سے قبض کر لوں؟ کہا انہی پیروں سے چل کے تجھے حسین کی مجلس میں آتا تھا، ارے اسی پیروں سے چل کے تو آتا تھا۔ کہا بی بی کیا اس کی زبان سے کھینچ لوں؟ کہا اسی زبان سے تو کہتا تھا ہائے حسین، ہائے حسین۔ جب سوال کرتی رہی بی بی ملک الموت بتاتا رہا، اب ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے بی بی اس کی روح کہاں سے قبض کروں؟ بی بی جواب دیتی ہے اے ملک الموت فوراً سے دس میں میرے باغ میں جا، وہاں سے پھول کو توڑ کر لا اور اس پھول کو توڑ کر لا کر حسین کے عزادار کو سونگھا۔ جیسے عزادار اس پھول کو سونگتا ہے اور روح خوشبو بن کر اس پھول میں سما جاتی ہے، بی بی کہتی ہے پھول کو لے جا کر میرے قصر میں لگا دے، ارے میرے حسین کے عزادار کو کسی قسم کی اذیت نہ ہو۔ یہ ہے کمال حسین کی ماں کا، یہ ہے کمال حسین کی ماں کا کہ اپنے عزاداروں کو مرتے وقت بھی عالم نزا میں بھی تکلیف برداشت نہیں کرتی۔ کتنی محبت ہے مادر حسین کو تم سے؟ بس دو جملے، کتنی محبت ہے؟ تو ذرا چشم تصور میں کربلا تو چلو، چشم تصور میں ذرا کربلا تو چلو کہ جب حسین کا ماننے والا عزادار 1450 سال کے بعد بھی آخری جملہ کہہ رہا خدا کے لیے آنکھوں میں آنسو نہ ہے تو اپنے آنسوؤں کے لیے بیوی سے معافی مانگ لینا، لیکن ہائے ضرور کرنا۔ ارے جب 1450 سال کے بعد کوئی عزادار دنیا سے جائے تو روایات معصوم کہتی ہے کہ بیوی سب سے پہلے اس کے پاس آتی ہے، لیکن ذرا کربلا تو چلو کہ جب اپنا بیٹا حسین پسے گردن سے ذبح ہو رہا ہوگا تو دکھیاری ماں کا کیا عالم ہوگا کہ ہر ضرب کے بدلے میں حسین نے پہلی ضرب پہ کہا نانا رسول، دوسری ضرب پہ کہا بابا علی، تیسری ضرب پہ کہا بھیا حسین، ہر ضرب پہ ہر امام کو پکارتا رہا اور ایک
وقت وہ آیا کہ جب 13ویں ضرب چلی، ارے امام سے پوچھا گیا مولا دادی زہرا کا عالم کیا تھا؟ آخری جملہ کیا میری دادی کا عالم یہ تھا کہ جب 13ویں ضرب چل رہی تھی بی بی نے اپنے ہاتھوں کو آگے کیا، ارے شمال نما، ارے چکیاں پیس پیس کے مظلوم کو پالا، غریب کو پالا۔ علی لعنت اللہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بارے لہا ان آبادوں پہ اپنی رحمت نازل فرما، اور دیگر ہم ذاکرین کا پڑھنا مومنین کا سننا اپنی بارگاہ عالیہ کا قبول مقبول فرما، اور دیگر عالم یہ محروم مغفور شاذ ولی ابن محمد خان قمرانی یہ جوان بھی دنیا سے گیا ہے، اس کو جوانان جنت کے سرداروں کا سایہ نصیب ہو، اور دیگر جو مومنین یہاں پہ بیٹھے ہیں، میرا عزادار بھائی یہاں بیٹھا ہے جو اپنے ہاتھ بلند کر کے تمام کی درخواست کر رہا ہے، پروردگار اس ذکر کا واسطہ، معجز نمائی آل محمد کا واسطہ، ان آنسوؤں کا واسطہ، اس فرش ادا پہ اٹھنے سے پہلے ہر عزادار مومن کی تمام دلی شرعی دعائیں قبول مقبول فرما، مشکلات فرما، اور دیگر ہم سب کی جو پریشانیاں مشکلات ہیں ان سب کو دور فرما، اور دیگر اس کائنات میں کسی کمینے کا ہم سب کو محتاج نہ کر، اور دیگر محتاج ہو تو آل محمد کی ہوں، میرے بھائی بلال جمانی کی والدہ علیل ہے، مادر حسنین کا صدقہ اس کو جنت صفائے کامل آواز اللہ تفرما، پروردگار مائیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، سب کی ماؤں کو تا قیامت سلامت شاد و آباد رکھ، سب کو صحت کامل آواز اللہ تفرما، پروردگار جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی انہیں بی بی پاک سیدہ کی کنیزی میں شمار فرما، پروردگار ہم سب جو اس فرش ادا پہ بیٹھے ہیں اگر کوئی بے روزگار ہے اسے روزگار عطا فرما، ہم سب کی روزی رزق میں مال میں وسعت کشاد کی اضافہ عطا فرما، میرے جو نوجوان بچے اس فرش ملا پر بیٹھے انہیں زیر بر علم سے آراستہ فرما، ہم سب کو حقیقی معنی میں علوم آل محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ تین قرآن 375 دفعہ سورہ یاسین، 50,000 دفعہ صلوات، 500 دفعہ درود ابراہیمی، 12 دفعہ سورہ ملک، 200 دفعہ آیت الکرسی اور لاتعداد کل جو تلاوت کی گئی ان سب کا ثواب محروم و مغفور شاہ علی ابن محمد خان قمرانی کے روح پرفتو کو سال فرما، پروردگار اس جوان کی قبر پر رحمت و برکتوں کو نزول فرما، اس جوان کی قبر کو نور آل محمد سے منور فرما، پروردگار اس جوان کی قبر کو جنت کے دروازوں میں سے دروازہ قرار دے، ہم سب کے مرحومین جو دنیا سے چلے گئے ان سب کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، پروردگار ان سب کے درجات بلند فرما، ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، پروردگار منتقی میں کربلا کے ظہور میں ہم سب کو امام زمانہ کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔